السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں زہر چشم پارٹ 8۔ میر شاہ وہاں سے جاتے ہی زالے کو اپنی سیکرٹ پلیس پر لانے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ آج اسے سارا حساب پورا کرنا تھا۔ 1 گھنٹے بعد زالے کا بے ہوش وجود اس کے سامنے تھا۔ میر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ آج چشم کی باتیں سن کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ زالے اس کی وارننگ کے باوجود چشم کو انجانے میں ہی صحیح لیکن تکلیف پہنچا رہی تھی۔ اس کا سر بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے بھاری ہو رہا تھا۔ وہ آنکھیں کھولتی ہے تو سامنے بیٹھا وجود اسے گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وہ آنکھیں جھپکتی ہے۔ میر شاہ اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ جب کافی دیر تک ویسے کرتی رہتی ہے تو میر اس کے منہ پر پانی کا بھرا ہوا گلاس پھینکتا ہے، جس سے اس کے حواس بحال ہوتے ہیں۔ سر آپ؟ میر کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ کمرے میں نگاہیں پھیرتی ہے تو اسے ایک عام سا بیڈ، ایک کرسی نظر آتی ہے۔ کمرے میں کوئی کھڑکی، کوئی روشن دان تک نہیں ہوتا۔ اگر گھر کا معائنہ کر لیا ہو تو گریٹ لیڈیز زالے ہم بات کر سکتے ہیں۔ سر کیا بات کرنی ہے؟ آپ نے جو بات کرنی ہے وہ بعد میں پوچھ لیجیے گا۔ ابھی مجھے پوائزن سر کے گھر چھوڑ دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں چشم میم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ زالے روتے ہوئے اس سے بات کر رہی تھی۔ میر شاہ انتہائی ضبط سے اس کا رونا مطلب ڈرامہ برداشت کر رہا تھا۔ اف مس زالے! میر علی شاہ کے چلانے پر وہ ڈرتی ہوئی اسے اپنے اوپر پڑی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے، کیونکہ میر غصے میں اس کے قریب آ رہا تھا۔ زالے اس سے دور ہو رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے جگ پکڑ کر کھینچتا ہے۔ زالے جس کا چہرہ اس کے چہرے کے پاس آ گیا تھا۔ تمہیں کیا کہا تھا؟ میرے سامنے دکھی لڑکی بننے کی اداکاری مت کیا کرو۔ ایک بار بولی گئی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ نہ، چلو کوئی نہیں، میر علی شاہ ہے نا، ابھی تو بہت لمبی رات پڑی ہے، تمہیں آج رات سب سمجھا دوں گا۔ ارے زالے، اب ایسے تو مت دیکھو، مجھے تم پر ترس کی بجائے مزید غصہ آ رہا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے تمہاری ان خوبصورت آنکھوں کو ضائع کر دوں۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے؟ لگنا بھی چاہیے۔ میر علی شاہ کو تم نے بہت ہلکا لے لیا ہے، جو کہ زالے کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ جانتی ہو، کبھی کبھی غلطی کرنی چاہیے، یہ انسان کو انسان ثابت کرتی ہے۔ انسان تو ازل سے خطا کا پتلا ہے۔ تم سے بھی ایک خطا ہوئی جس کی سزا بہت دل فریب ہوگی، کیونکہ میر علی شاہ کی سزائیں ذرا منفرد ہوتی ہے۔ میر اس کی ضرورت سے زیادہ کھلی آنکھیں دیکھ کر ہنستا ہے۔ اف، یہ تمہاری بڑی بڑی آنکھیں مجھے خطا کرنے پر اکسا رہی ہے۔ زالے اس کی بات سن کر جلدی سے آنکھیں بند کرتی ہے۔ وہ اس سے دور نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ بازو ابھی بھی میر کی قید میں تھے۔ میر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا ہے، وہ جو اس کی آنکھوں پر اس کی پڑتی سانسوں سے گھبرا رہی تھی، جس کی گواہی اٹھتی گرتی پلکیں بخوبی دے رہی تھی۔ وہ اس کے کان کی طرف جھکتا ہے اور اس کے کان میں پھنکارتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے زالے، تمہاری آنکھیں خوبصورت ہے تو جان لو تم بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہو۔ وہ آنکھیں جن میں نفرت کا جذبہ ہو، وہ لہجہ جس میں دوگلا پن ہو، وہ چہرہ جس کے پیچھے مکاریت چھپی ہو، وہ زبان جو صرف ڈستی ہو، وہ مسکراہٹ جو صرف خوشیوں کو نگلتی ہو، ایسی صورت میں خود کو خوبصورت سمجھنا تو سراسر غلط ہے نا؟ اور میر علی شاہ تمہیں اس غلطی کا شکار ہونے نہیں دے گا۔ تم ایک بظاہر خوبصورت سی مورنی ہو جو بظاہر تو بہت پیاری ہوتی ہے، پر جانتی ہو اس کی خوراک ایک زہر ہوتی ہے، یعنی سانپ۔ زالے بے یقینی سے اس کے زہریلے الفاظ سن رہی تھی۔ میر شاہ اس کے دونوں بازوؤں کو آزاد کرتے ہی اسے پرے ڈھکیلتا ہے اور کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ سب کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں مکار نہیں ہوں، میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، تو پھر مجھے کیوں ایسا کہا گیا؟ سب جانتے ہیں میں کتنی نرم دل تھی۔ اس رات کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سر نہیں جانتے میں کیا کھو چکی ہوں۔ زالے خود سے ہی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اسے یہ الزام پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ اٹھو، تمہیں واپس جانا ہے۔ وہ بے یقینی سے میر شاہ کی طرف دیکھتی ہے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر سکتا۔ میر علی شاہ کو دی گئی تربیت اجازت نہیں دیتی۔ رہی بات تمہیں واپس بھیجنے کی، تو تم خود بدلے کی آگ میں دن رات جل رہی ہو۔ تمہیں سزا دے کر میر علی شاہ کو کیا ملے گا؟ تم انتہائی بیوقوف لڑکی ہو جو کسی کے بہکاوے میں آ کر پوائزن سے بدلہ لینے چل پڑی، جو اس معاملے میں پہلے ہی بے قصور ہے۔ جو سچ تھا تمہیں بتا دیا۔ اب مس زالے تمہاری مرضی ہے آگے تم کیا کرو گی۔ اب اٹھو۔
میر کے کہنے پر وہ جلدی سے بستر سے اٹھتی ہے اور دوپٹہ صحیح کرتی ہے۔ زالے اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے میر آخری بات کہتا ہے، میری بہن بہت معصوم ہے، زالے کوشش بھی مت کرنا تمہاری وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ بات پوری ہونے کے بعد وہ ڈرائیور کو اشارہ کرتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ان آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ شکر ہے کچھ غلط نہیں ہوا، ورنہ مجھ میں اور پوائزن میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ میر علی شاہ پرسوچ تھا۔ زبیر کے سونے کے بعد چشم اللہ سے دعا کرتی ہے کہ حریم اس کی کیوٹ ہیرو کے خواب میں آئے۔ چشم کے سچے دل سے مانگی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ دعا مانگتے مانگتے وہ خود بھی سو جاتی ہے۔ سفید لباس میں کوئی خوبصورت سی خاتون مسکراتی ہوئی زبیر کے پاس آ رہی تھی۔ ان کے ساتھ سفید روشنی چمک رہی تھی۔ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی اور جھک کر اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ موم، زبیر ان کا لمس پہچان جاتا ہے۔ موم، آپ آ گئی۔ جانتی ہے کتنا مس کرتا ہوں میں آپ کو۔ آپ تو آ جاتی ہے، پر آپ کے وہ اکڑو شوہر اور ضدی بیٹی کبھی بھی میرے پاس نہیں آتے۔ اب آپ جائیں گی تو ان سے بائیکاٹ کر لیجیے گا جیسے ہمیشہ کرتی تھی، پھر دونوں بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں گے۔ اس کی موم مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ کیا ہوا موم، کیا آپ بھی ناراض ہیں؟ زبیر، کیا سمجھایا تھا، آپ سب بھول گئے کیا؟ آپ میرے شیر بیٹے ہیں جو کسی سے نہیں ڈرتا۔ جی موم، معاف کر دے، آئندہ کمزور نہیں پڑوں گا۔ یہ ہوئی نا بات میرے بہادر بیٹے والی؟ ہاں بھائی، آپ تو میرے سپرمین ہیں۔ آئندہ آپ ایسے روئیں یا خود کو تکلیف پہنچائی تو میں سچ میں ناراض ہو جاؤں گی، پھر بھابھی کی بھی بات نہیں مانوں گی۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی جگہ دے، مجھے بھی موم کی گود میں سر رکھنا ہے۔ اف حریم، لو آؤ، بن گئی ہے جگہ۔ زبردستی گھسنے والی عادت نہیں چھوڑی تم نے۔ حریم مسکراتی ہوئی ان کی گود میں لیٹتی ہے اور ہمیشہ کی طرح سر زبیر کے کاندھے پر تھا۔ زبیر اس کے سر پر پیار کرتا ہے۔ بھائی، میں شرمندہ تھی، اس لیے آپ کے خواب میں نہیں آتی تھی۔ آپ خود کو بلیم کرنا بند کر دیں۔ آپ میرے سپرمین ہیں جو ہر لڑکی کی مشکل وقت پر مدد کرتے ہیں۔ حریم کو اپنے بھائی پر فخر ہے۔ حریم اور زبیر یہ کیا سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہو؟ میری گود میں لیٹتے ہی مجھے بھول کر اپنی باتیں کرنا شروع کر دی۔ موم، یہ حریم باتیں کر رہی ہے، میں تو بس سن رہا ہوں۔ زبیر اسے اشارہ کرتا ہے۔ اب دونوں ہی اپنی موم کی گال پر کس کر رہے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے انہیں دور کر رہی تھی۔ تم دونوں میری وائف سے دور رہو جاؤ۔ ڈیڈ، آپ ہم پر حکم چلا رہے ہیں؟ ہاؤ روڈ۔ زبیر اپنی موم کو دیکھتے ہی سینٹی ہو جاتا ہے، اور اس کی موم کو کہاں برداشت تھا ان کا پیارا بیٹا ذرا سا بھی اداس ہو۔ نہیں دور ہوں گے، جو کرنا ہے کر لیں۔ اس کی موم اپنے شوہر کو چیلنج کرتی ہے۔ لے جی، اب تینوں ہی اپنی ہنسی کو کنٹرول کر رہے تھے کیونکہ دی گریٹ پوائزن کے ڈیڈ انہیں گدگدی کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پھر اسے اپنی موم کی شفقت بھری آواز آتی ہے، اداس مت ہونا زبیر، میرے شہزادے، تمہاری فیملی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں جب اپنے پیارے اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں تو اس دنیا میں ہمارے پیاروں کو ہماری ہر حرکات، ہماری پریشانی، خوشی، غمی، سب کا انہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو زبیر شاہ بخاری کے پیرنٹس کیسے نہ اپنے پیارے بیٹے کی تکلیف سے واقف ہوتے۔ زبیر، اٹھ جائے زبیر، اور کتنا سوئیں گے؟ ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ چشم روتے ہوئے اسے اٹھا رہی تھی۔ زبیر مشکل سے آنکھیں کھولتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی۔ حیات چسکی، چشم کیا ہوا ہے؟ زبیر گلے لگی چشم سے پوچھتا ہے۔ وہ جو روتے ہوئے اس کی شرٹ کو زور سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ زبیر، میں نے خواب میں دیکھا تھا، وہ جو میرے ڈیڈ ہیں نا، وہ مجھ سے دور جا رہے تھے، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ شش، روتے نہیں چشم، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اب مجھے رونا آ رہا ہے تو روں گی نا۔ چشم چڑچڑی ہو رہی تھی جو اس کے ڈپریشن کی نشانی تھی۔ پوائزن مسکراتے ہوئے بولتا ہے، وہ ایک برا خواب تھا، تمہارے ڈیڈ ٹھیک ہے۔ چشم سر اٹھا کر دیکھتی ہے۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ میں کیسے مان لوں؟ زبیر خاموشی سے اپنا فون اٹھاتا ہے، پھر میر شاہ کو کال کر کے اسپیکر پر کال ڈال کر چشم کو دیکھتا ہے۔ ہیلو چشم، آج کیسے اپنے بھائی کو کال کر لی؟ تم نہیں جانتی آج تمہارا بھائی کتنا خوش ہے۔ میر مزید بول رہا تھا، اس کی بولتی چشم کی سسکیاں سن کر بند ہوتی ہیں۔ پھر وہ جلدی سے بولتا ہے، چشم، بھائی، وہ ڈیڈ کیسے ہے؟ میں نے بہت برا خواب دیکھا تھا، آپ میری بات کروائیے نا پلیز، مجھے بتائیے وہ ٹھیک ہے؟ چشم، پہلے تم رونا بند کرو۔ میر کے کہنے پر وہ جلدی سے اپنی سسکیاں روکتی ہیں۔
ڈیڈ بالکل ٹھیک ہے، ابھی ان سے بات نہیں کرا سکتا کیونکہ میرا اور ڈیڈ کا جھگڑا چل رہا ہے۔ تم تو جانتی ہو ڈیڈ کی ہر برتھ ڈے پر میں کسی نہ کسی بہانے ان سے جھوٹا موٹا جھگڑا کرتا ہوں تاکہ انہیں سرپرائز پارٹی دے سکوں اور سرپرائز کی تیاری کرنا میرے لیے آسان ہو۔ میر کی بات سنتے ہی وہ ایکسائٹیڈ ہو کر کہتی ہے، مگر جیسے یاد آتا ہے وہ سب بھول چکی ہے تو چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ وہ کال رکھنے سے پہلے بولتی ہیں، آج ڈیڈ کی برتھ ڈے ہے، مجھے تو یاد نہیں تھا۔ اور کیسا سرپرائز؟ سرپرائز سے یاد آیا چشم، تم ابھی آ جاؤ۔ میں تو ابھی نہیں آ سکتا کیونکہ شام کو چھوٹی سی برتھ ڈے سیلیبریشن ہے تو میں انتظامات دیکھ رہا ہوں۔ ڈونٹ وری سالے صاحب، میں چھوڑ دوں گا، اپنے بیسٹ فرینڈ کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، زبیر طنزیہ جواب دیتا ہے۔ وہ جانتا تھا میر علی شاہ لفظ سالے سے نفرت کرتا ہے۔ اگر بہنوئی زبیر شاہ بخاری جیسا ہو تو ناپسندیدگی لازمی بن جاتی ہے۔ میر مسکراتا ہے اور اسے اپنے طریقے سے جواب دیتا ہے، بیسٹ فرینڈ، زبیر یار، میں سوچ رہا تھا ویسے بھی تو چشم کو چھوڑنے آ رہے ہو، اور جیسے کہ تمہیں معلوم ہے تمہارے سسر جی کی سالگرہ ہے تو اچھے داماد کی حیثیت سے تحفہ دینا تمہارا فرض ہے۔ تم سمجھ گئے ہوں گے میں کس تحفے کی بات کر رہا ہوں۔ فکر مت کرو، آج سسر جی کو ان کی زندگی کا یادگار اور من پسند تحفہ ملے گا۔ زبیر کا جواب سنتے ہی میر شاہ طنزیہ ہنستا ہے، بہت خوب بہنوئی صاحب، تحفے کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میر اپنی بہن کو جلدی آنے کی ہدایت کے ساتھ کال بند کر دیتا ہے۔ چشم تو اپنے آپ میں الجھی ہوئی تھی، وہ دونوں کی طنزیہ باتوں کو نہیں سمجھ پاتی۔ حیات چسکی، وہ اس کی پکار پر پہلی بار کوئی رد عمل نہیں دیتی، جو زبیر کو بہت ناگوار گزرتا ہے۔ مجھے جاننا ہے میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے کیوں کچھ یاد نہیں ہے، بھائی کیوں آپ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے آپ کے غصے سے کیوں ڈر لگتا ہے، میری تو آپ سے شادی ہو چکی ہے تو اس دن بھائی نے کیوں کہا میں ہاسٹل رہتی ہوں اور پڑھائی کی وجہ سے دوسرے شہر رہتی ہوں، کیوں؟ چشم اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جب پوائزن جواب نہیں دیتا تو وہ مرر کے پاس جاتی ہے۔ چشم اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی، یہ تو میرا چہرہ ہی ہے نا زبیر، تو وہ بہادر والی چشم کون سی تھی؟ میر بھائی کی جان والی چشم کون سی تھی؟ آنکھوں میں آئے آنسو بہنے کو بیتاب تھے۔ نہیں، مجھے رونا نہیں ہے، میں بہادر چشم تھی، ہاں، زبیر کی بہادر چشم، بھائی کی پیاری چشم، شاباش چشم۔ وہ خود کو داد دے رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ زبیر پہلے تو ضبط سے اسے دیکھتا ہے، اس سے اس کی حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اسے نرمی سے اپنی باہوں میں چھپاتا ہے۔ زبیر، میرے والے زبیر، آپ کو ایک بات بتاؤں؟ چشم سر اٹھا کر اس سے اجازت لیتی ہے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ میں یاد کرنے کی بہت کوشش کرتی ہوں پر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ اگر کچھ یاد آتا ہے تو وہ دھندلے سے منظر یاد آتے ہیں۔ میں دماغ پر زور ڈالتی ہوں، ایسا کرنے سے میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے۔ میں پھر بھی سوچتی ہوں کیونکہ یہ تکلیف اس اذیت کے سامنے تو کچھ بھی نہیں جب کوئی مجھے پچھلی باتوں کا حوالہ دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے زبیر، مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کسی ذہنی اذیت سے میں گزر رہی ہوں، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ میرا ماضی مجھے واپس چاہیے زبیر، آپ ہی ایسا کر سکتے ہیں۔ زبیر کو اپنی حیات چیزگی کی تکلیف کا اندازہ تھا، اس لیے اب وقت آ چکا تھا وہ اس کی زندگی سے ہر تکلیف کو ختم کر دے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی محبت کی قربانی دینی پڑے تو وہ بھی دے گا۔ ہاں، میں تمہیں یاد دلاؤں گا، تمہیں سب کچھ یاد آ جائے گا، پر تمہاری یادداشت کی واپسی شاید میری یادداشت کو ختم کر دے گی۔ تم یاد رکھنا چشم، میں تمہارا آخری سانس تک انتظار کروں گا۔ زبیر آخری بار اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھوتا ہے۔ کئی پل ایسے ہی اسے محسوس کرتے گزر جاتے ہیں۔ تب تک زبیر شاہ بخاری خود کو سنبھال چکا ہوتا ہے۔ اب وہ بے رحم پوائزن بن چکا تھا۔ چشم سے الگ ہوتے ہی وہ اس کے بازو کو زور سے پکڑتا ہے جس سے اس کی چیخ نکلتی ہے، زبیر کیا کر رہے ہو؟ چھوڑے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، پوائزن اور مضبوطی سے اس کے بازو کو پکڑتا ہے۔ کیا ہوا؟ درد ہو رہا ہے؟ چشم روتے ہوئے ہاں کہتی ہے۔ اچھی بات ہے، تمہیں اپنا ماضی واپس چاہیے نا، تو پچھلی باتوں کو یاد کرنے سے تکلیف تو ہوتی ہے نا، تمہیں بھی تکلیف ہوگی، اس لیے برداشت کرو۔
زبیر انتہائی بے رخی سے اسے جواب دیتا ہے، ساتھ ہی اسے کھینچتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ زبیر کا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑے مجھے، کہاں لے جا رہے ہیں؟ چشم کو بنا جواب دیے وہ چلا جا رہا تھا۔ چشم کا سر چکرا رہا تھا، اسے یاد آ رہا تھا کہ اسے ایسے ہی کھینچتے ہوئے ویرانے میں لے جا رہا تھا۔ وہ زبیر کو غور سے دیکھتی ہے جو اسے صبح صبح مینشن کی بیک سائڈ کی طرف لے کر آیا تھا۔ زبیر کی جگہ اسے پوائزن نظر آ رہا تھا۔ چشم رونا بند کرو۔ زبیر کے روکنے پر وہ اور زیادہ روتی ہے، جس سے اسے غصہ آتا ہے۔ تم ایسے نہیں مانو گی چشم۔ چشم کو وہ اسی کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ڈاگس تھے۔ اپنے مالک کو دیکھ کر تمام ڈاگس خوش ہو کر بھونکتے ہیں۔ ان کی آواز سن کر چشم ہوش میں آتی ہے۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے؟ میں واپس جا رہی ہوں۔ زبیر، مجھے تو ڈاگس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بولنے کے ساتھ ہی چشم دروازے کی طرف بڑھتی ہے۔ باہر جا رہی تھی اور اس سے پیچھے سے وہ پکڑتا ہے اور اسے اٹھائے ڈاگس کے پاس لے جا رہا تھا۔ ان ڈاگس کو قریب دیکھتے ہی چشم چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اسے کسی کی چیخیں، کسی کی التجا یاد آ رہی تھی۔ پوائزن، میں سب کو بھول جاؤں گی، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ چشم کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ پوائزن اسے پہلے بھی ڈاگس کے پاس باندھ چکا تھا۔ اس بار منظر تھوڑا سا مختلف تھا۔ وہ کرسی کی بجائے اس کی باہوں میں تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد کرنا، مجھے ماضی کے بارے میں نہیں جاننا، پلیز مجھے چھوڑ دو۔ چشم اس کے کالر کو پکڑے جکڑ چیخ رہی تھی اور زبیر بہرا بنا اسے ڈاگس کے پاس پھینکتا ہے۔ اس کمرے میں بے ہوش ہونے سے پہلے چشم کی ہولناک چیخ گونجتی ہے۔ میر شاہ اپنے کمرے میں تھا۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اس کی اجازت پر ملازمہ اندر آتی ہے۔ وہ سر ناشتہ نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اوکے، آپ ڈیڈ کے روم میں ہی ناشتہ لے جائیں۔ اوکے سر۔ میر علی شاہ اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھا ان کی منتیں کر رہا تھا۔ وہ تھے مسلسل انکار کیے جا رہے تھے۔ ڈیڈ پلیز اب ناراضگی ختم بھی کر دے، ناشتہ کرے۔ وہ اسے بہت تنگ کر رہے تھے، جانتے تھے پورے سال میں ایک دن ہی تو ہوتا ہے جب وہ اپنا بچپن جیتے تھے۔ چشم کے ڈیڈ اس دن اب بچہ بن جاتے تھے کیونکہ میر اور چشم انہیں بہت اسپیشل فیل کرواتے تھے۔ دونوں اپنے ڈیڈ کی ایک ماں کی طرح لاڈ اٹھاتے تھے۔ آج بھی وہ ایسا ہی کر رہے تھے۔ میرا موڈ نہیں ہے میر، وہ روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھیر کر بیٹھے تھے۔ میر سمجھ گیا تھا انہیں کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اوہ تو ایسی بات ہے، اوکے، اگر آپ ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ کو سرپرائز بھی نہیں ملے گا۔ میں چشم کو بھی منع کر دیتا ہوں۔ میر، میری بیٹی آ رہی ہے؟ جی ڈیڈ، وہ بس آنے والی ہے۔ آپ ہے کہ ناشتہ نہیں کر رہے؟ یار کس نے کہا میں تو کرنا چاہتا ہوں، تم ہی کب سے بور باتیں کر رہے ہیں اور میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔ میر، حد ہے، کیسے بیٹے ہو تم؟ ڈیڈ آپ بھی نہ۔ چلے اچھا پھر آپ کو آرام کرنا ہے، ابھی آپ مکمل طور پر فٹ نہیں ہوئے۔ اوکے میر ابھی ناشتہ تو کرنے دو، بعد میں میری اماں بننا، میر کے ڈیڈ جل کر جواب دیتے ہیں۔ اس طرح خوشگوار ماحول میں باپ بیٹا ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں چشم ہوش میں آنے کے بعد تم مجھے پہلے کی طرح نفرت کرو گی، کرنی بھی چاہیے، میں بہت برا ہوں، میں یہ سب ڈیزرو کرتا ہوں۔ جب چشم بے ہوش ہو گئی تھی زبیر اسے روتے ہوئے اپنے کمرے میں لے جاتا ہے۔ اس کا بے ہوش وجود اس کی باہوں میں قید تھا۔ وہ آخری بار اپنی تمام فیلنگز اس کے بے ہوش وجود کو بتا رہا تھا۔ چشم میں بہت پہلے سے چاہتا ہوں تمہیں تو معلوم نہیں ہوگا کب تم میرے جینے کی وجہ بن گئی، کب مجھے زندگی اچھی لگنے لگی، کب میرے اندر تمہارے ساتھ اپنی تمام عمر بتانے کی خواہش ابھری۔ دن گزرتے گئے اور یہ خواہش گزرتے وقت کے ساتھ شدت اختیار کرتی گئی۔ پھر وہ وقت آ گیا جب یہ خواہش جنون کی حد پار کر گئی۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی جو میری زندگی تھی، اس کے ساتھ میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے پورے رسم و رواج کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگا تھا، پر تمہارے ڈیڈ نے انکار کر دیا۔ تمہیں بتایا تھا چشم، مجھے انکار سننے کی عادت نہیں تھی، پھر نہ چاہتے ہوئے مجھے تمہارے بھائی کو اٹھوانا پڑا۔ میرا مقصد تمہارے ڈیڈ کو دھمکا کر رشتے کے لیے راضی کرنا تھا۔ قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ تم اپنے بھائی کو بچانے میرے مینشن میں آ گئی تھی۔ زبیر شاہ بخاری جو اتنے عرصے سے اپنی خواہش کو دباتا رہا، تمہارے سامنے آنے کے بعد تمہیں پانے کا جنون بے قابو ہو گیا۔ میں نہیں رہا، زہر چشم بن گیا۔
ہمارے نکاح کے بعد تمہارا نیا روپ دیکھنے کو ملا۔ میں تمہاری بہادری دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ جس چشم کو میں جانتا تھا وہ تو ڈری سہمی سی خوبصورت چڑیا تھی، جس کا مسکن اس کا وہ آشیانہ تھا جو اس کے جان سے پیارے ڈیڈ اور میر بھائی نے سجایا تھا۔ جب تم سے وہ پیارا آشیانہ چھین لیا گیا تو میر علی شاہ کی وہ بہادر شیرنی بن گئی جس نے زبیر شاہ بخاری کو اپنے بس میں کر لیا، اور یہ بتا دیا جب کوئی زبردستی کسی کو اس کے اپنوں سے دور کرتا ہے تو اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہوتا۔ یاد ہے چشم، جب تمہارے ڈیڈ نے تمہارے اوپر تمہارے بھائی کو فوقیت دی تو اس وقت تمہاری آنکھوں کی ویرانی دیکھ کر زبیر بھی اندر سے ویران ہو گیا تھا۔ میں خود کو کوس رہا تھا، کاش یہ سوال ہی نہ پوچھتا، کاش تم آسانی سے مان جاتی تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ رہی بات تمہیں سزائیں دینے کی، چشمہ، اگر تم برا نہ مانو تو اس میں زیادہ تر تمہاری ہی غلطی تھی۔ تم مجھے ہمیشہ غصہ دلاتی تھی، میری ہر بات کے خلاف جاتی تھی اور بار بار اپنے ڈیڈ کے پاس جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں تمہیں اس انسان کے پاس کیسے جانے دے سکتا تھا جس کے بے رحم فیصلے نے تمہیں اندر سے مردہ کر دیا تھا؟ اگر تمہارے ڈیڈ تمہیں چنتے تو میں ہنسی خوشی ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلا جاتا، میر کو بھی واپس بھیج دیتا، کیونکہ وہ سچ میں بہت اچھا تھا۔ تمہیں تو میں بوڑھا شیر لگتا ہوں، آج میں مانتا ہوں میر علی شاہ جیسے بے مثال بھائی اور جوان شیر کے سامنے میں واقعی تھوڑا سا بوڑھا شیر ہوں۔ میری زندگی بہت اذیت ناک تھی۔ چشم، اپنی فیملی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس درندے نے اتنی بے رحمی سے سب کا قتل کیا تھا۔ جب میں سوچتا ہوں تو اسی 16 سال کا ڈرا سہما سا زبیر بن جاتا ہوں۔ تنہائی مجھے ڈستی رہتی تھی۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے یاد آیا میرے سینے میں بھی دل ہے۔ تم اس دن کسی فیسٹیول میں آئی ہوئی تھی، اتفاق سے میں بھی وہیں آیا ہوا تھا۔ اس دن بھی تم نے مہرون رنگ کا ڈریس پہن رکھا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ بے دلی سے ہر چیز دیکھ رہی تھی۔ تمہارے فیس ایکسپریشنز دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ اپنی فیملی کو کھونے کے بعد پہلی بار زبیر شاہ بخاری ہنسا تھا، اس کی وجہ تھی تو تم۔ جب تم چلی گئی تو میں نے خود تمہارا پتہ کیا تھا، ہر ایک ڈیٹیل، تمہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، سب کا مجھے پتہ چلا، سوائے تمہارے ڈاگ فوبیا کے علاوہ۔ مجھے ہر بات کا علم تھا۔ میں بھی نا بالکل پاگل ہوں، تمہیں سیدھا لٹایا ہی نہیں، تم تھک گئی ہوگی نا چشم۔ پرسن اس کا سر تکیے پر رکھتا ہے اور پھر وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، ہو سکے تو اپنے والے زبیر کو معاف کر دینا، میں بہت بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ جب تم چلی جاؤ گی تو تنہائیاں پھر سے مجھے ڈسے گی، اس بار ان میں تمہاری جدائی کا درد بھی ہوگا جو جیتے جی مجھ سے سہا نہ جائے گا۔ میں مر جاؤں گا چشم، حیات چسکی، پلیز ڈونٹ لیو می۔ زبیر۔ چشم ہوش میں آ رہی تھی، وہ اسے ہی پکار رہی تھی، پوائزن آنے والے لمحوں کے لیے، اس کے فیصلے کے لیے خود کو تیار کیے بیٹھا تھا۔ اسے یقین تھا چشم کو سب یاد آ چکا ہوگا۔ زبیر۔ چشم اس کا نام لیتے ہی زور سے رو رہی تھی اور پوائزن اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ حیات چسکی۔ زبیر، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، مجھے بس آپ کے پاس رہنا ہے، مجھے نہیں جاننا کوئی ماضی، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ سنا آپ نے زبیر؟ آپ خاموش کیوں ہیں زبیر؟ کچھ تو بولے۔ ٹھیک ہے، اگر نہیں بولنا، دور ہی جانا ہے تو میں خود کو ختم کر دیتی ہوں۔ بولنے کے ساتھ ہی چشم سامنے کھڑکی کو دیکھ رہی تھی جو اس مینشن کے سب سے آخری فلور پر ہونے کی وجہ سے سب سے اونچی تھی۔ زبیر جو پریشان بیٹھا تھا، چشم کی یادداشت واپس نہ آنے پر خوش ہو یا ناخوش ہو۔ ہوش تب آتا ہے جب چشم اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑکی کے پاس جا رہی تھی۔ چشم روتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی جب زبیر پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں لیتا ہے۔ کیا ہوا چشم؟ روتے ہوئے نیچے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیوں بتاؤں؟ جب آپ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا کہہ رہے تھے تو میرے زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے یہاں سے کود کر مر جاؤں گی۔ زبیر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتا ہے۔ کیا بول رہی ہو؟ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ ہاں، چل گیا ہے دماغ۔ جب مجھے ہوش آیا تو آپ کیوں مجھے مرنے کا کہہ رہے تھے؟ آپ کے مرنے سے پہلے مجھے مر جانا چاہیے۔ زبیر، اس زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کیوں زبیر اپنی چشم کو کیوں جیتے جی مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے دامن میں چھپی روتے ہوئے اس کے ہونے کی اہمیت بتا رہی تھی تو وہ کیوں نہ اسے اعتماد بخشتا۔ حیات چسکی۔ کس نے کہا میں تم سے دور جا رہا ہوں؟ کوئی کہیں نہیں جا رہا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔
زبیر جواب دینے کے ساتھ اس کے سر پر پیار کرتا ہے۔ میں کیسے یقین کر لوں؟ مجھے ثبوت چاہیے۔ ثبوت بھی بہت جلد مل جائے گا۔ فی الحال تم ریڈی ہو، تمہارے ڈیڈ کی آج برتھ ڈے ہے اور تمہیں ان کے پاس جانا ہے۔ اچھا، کیا میں زالے کو ساتھ لے جاؤں؟ وہ ہیلپ کرے گی میری۔ اوکے، لے جانا۔ تھینک یو سو مچ زبیر۔ مائی پلیجر۔ شام ہونے والی تھی۔ زالے اپنی میم کی ہر ممکن مدد کر رہی تھی اور وہ پوری کوشش کر رہی تھی میر شاہ کے سامنے نہ آئے، کیونکہ آخری ملاقات بہت تلخ ہو گئی تھی۔ وہ گارڈن میں مختلف ڈیکوریشن کر رہی تھی، تبھی میر علی شاہ جیسے اسے دیکھتا ہے وہ بے اختیار اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کتنی دیر وہ زالے کو دیکھتا رہتا ہے۔ وہ میر کی موجودگی سے بے خبر اپنا کام بہت دلجمی کے ساتھ کر رہی تھی۔ بہت خوب مس زالے، مجھے دیکھ کر حیرانگی ہو رہی ہے۔ وہ زالے جو دوسروں کی تکلیف کی وجہ بنتی ہے، وہ کیسے کسی کی خوشی میں خوش ہو گئی؟ بھول گئی تم؟ یہ اس لڑکی کا باپ ہے جسے تم مارنے پر تلی تھی، جسے تم پل پل اذیت پہنچانے کے بہانے ڈھونڈتی تھی، آج اس کی خوشی میں کیسے شامل ہو گئی؟ میر علی شاہ کی اچانک آواز سن کر وہ جو شیشے کے ساتھ ڈیزائننگ کر رہی تھی، کانچ کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پیوست ہو جاتا ہے، پر اپنی تکلیف کو فراموش کیے وہ ڈر کے مارے نیچے منہ کر کے ٹھہری رہتی ہے۔ جب وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو میر اس کے ہاتھ کو دباتا ہے۔ زالے کی دردناک چیخ گونجتی ہے، پلیز مجھے چھوڑ دیجیے، میں نے منع کیا میم کو، وہ زبردستی مجھے یہاں لے آئی، میں منع نہیں کر پائی، ڈیکوریشن ہوتے ہی میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر میر کو پہلی بار برا لگ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہے جہاں کانچ کا ٹکڑا اس کی ہتھیلی میں آدھے سے زیادہ پیوست ہو گیا تھا۔ میر جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کانچ کو پکڑتا ہے، نہیں پاپا۔ زالے تکلیف میں ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کو پکارتی ہیں۔ زالے، کچھ نہیں ہوگا، میر علی شاہ جب نرم لہجے میں کہتا ہے تو وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، اور بس اسی لمحے میر علی شاہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ میں نکال رہا ہوں، تھوڑا سا درد ہوگا، بس برداشت کر لینا۔ میر اس کے سر ہلانے پر شیشے کو ایک ہی جھٹکے سے کھینچتا ہے۔ درد سے زالے اس کے بازو کو جکڑتی ہے۔ ریلیکس زالے، دیکھو نکل گیا ہے، تم یہیں بیٹھو، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر ابھی آیا۔ میر اسے چیئر پر بٹھاتے ہی اندر کی طرف جلدی جلدی قدم اٹھاتا ہے۔ میر بھائی کیا ہوا؟ آپ اتنا تیز کیوں چل رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا میر بھائی کی جان، وہ تمہاری میڈ کو چوٹ لگی ہے تو بس۔ اوہ بھائی، میں بھی چل رہی ہوں۔ زالے دکھاؤ تو، زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ چشم بھی روتے ہوئے اس سے پوچھتی ہے تو اداس سی زالے اس کی معصومیت دیکھ کر مسکراتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں میم، آپ پریشان نہ ہو گئی۔ دھیان رکھیے گا مس زالے، پانی میں ہاتھ نہیں مارنا، اور کچھ دن کوئی بھی کام نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ زالے کا میں خود دھیان رکھوں گی۔ چشم کے جواب پر میر ہنستا ہے۔ اچھا، تو میری پیاری سی بہن جو خون دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، زخم دیکھتے ہی اس کی جان پہ بناتی ہے، وہ رکھے گی خیال؟ بھائی ٹھیک ہے، میں ڈرتی ہوں، پر اب ایسی بھی بات نہیں، میں رکھ لوں گی خیال۔ اور آپ ہنس کیوں رہے تھے؟ جائے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ چشم اپنے معصوم سے بھائی پر، تم یہ ظلم کیسے کر سکتی ہو؟ جہاں تک میں جانتا ہوں میری بہن تو بہت نرم دل ہے، وہ کہاں کسی کو ناراض رہنے کی سزا دے سکتی ہے۔ ایم آئی رائٹ مائی پرنسس؟ پھر چشم مسکرا کر میر کے گلے لگتی ہے۔ آلویز رائٹ میر برو۔ میر علی شاہ مسکراتے ہوئے اپنی بہن کے سر پر پیار کرتا ہے اور زالے مسکراتے ہوئے میر کو دیکھتی ہے۔ میر شاہ کی اچانک اس پر نظر پڑتی ہے تو وہ جلدی سے نگاہیں جھکاتی ہے۔ زالے کی صدا پر وہ فدا ہو جاتا ہے۔ میر بھائی، ڈیڈ تیار ہو چکے تھے، وہ بے چینی سے روم میں چکر لگا رہے ہوں گے۔ آپ کو تو پتہ ہے اپنی برتھ ڈے پر وہ معصوم سا بچہ بن جاتے ہیں۔ آپ بھی جلدی سے ریڈی ہو جائے، یہ نہ ہو ڈیڈ ناراض ہو جائے، اس صورت میں نقصان صرف آپ کا ہوگا۔ زالے جو اس کی بات غور سے سن رہی تھی، الجھی ہوئی نظروں سے میر شاہ کو دیکھتی ہے جو پریشان سا جلدی گھر کے اندر جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بیچارے بھائی آج میرے ہاتھ تو پھر سے بیوقوف بن گئے۔ ڈیڈ ان کے کمرے میں جانے کا ہی تو ویٹ کر رہے تھے، اب آئے گا مزہ۔ میم، چشم جو مسکرا کر خود سے بات کر رہی تھی اس کی آواز پر چپ ہو کر دیکھتی ہے۔ کیا ہوا زالے، درد ہو رہا ہے کیا؟ اگر کہو تو ڈاکٹر۔ نو میم، میں ٹھیک ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ زالے، ایسے کیسے تم جا سکتی ہو؟ تم کیا ہمیں جوائن نہیں کرو گی؟ ایک کام کرو، تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ اوہ زالے، بہت سست ہو، جلدی اٹھو۔ مگر میم، میں کیسے؟ یہ آپ کی فیملی کا خاص دن ہے، میں کیسے شامل ہو سکتی ہوں؟ ہاں تو کیا ہوا، اب سے تم بھی ہماری فیملی کا حصہ ہو، آج سے تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ دیٹس فائنل، اب چپ کر کے چلو۔
दोनों चश्म के ही कमरे में दाखिल होते हैं, जहाँ चश्म उसे वाइट कलर का खूबसूरत सा फ्रॉक पहनने के लिए देती है। तुम रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं ज़रा डैड को देख लूँ। ज़ाले तैयार होने के बाद खुद को आईने में देख रही थी। वो मुसलसल अपनी पिछली गलतियों को सोच रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कैसे उसने बदले की आग में अंधी होकर इस मासूम और बेगुनाह चश्म को तकलीफ पहुंचाई थी। उसे आज भी याद था जब वो गार्डन में जुबैर के साथ खुशी से तितलियों को देख रही थी। चश्म को देखते वो मुस्कुराई थी, मगर पॉइजन को उसे अपने मरे हुए बाप का चेहरा याद आ जाता था। उसे मालूम था चश्म की याददाश्त चली गई है। वो पॉइजन की पिछली बातों को, उसकी अजियतों को भूल चुकी है और ज़ाले उसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। उस दिन भी वो जानबूझकर गार्डन में गई थी। उसके बाद पॉइजन असल रूप में चश्म के सामने आया था। ज़ाले मज़ीद सोचती मीर अली शाह की आवाज़ पर होश में आती है। चश्म। मीर अपनी बहन की जगह ज़ाले को देखकर हैरान हो जाता है। वो उसके पास कदम बढ़ाता है तो ज़ाले डर कर हटती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो और चश्म का फेवरेट ड्रेस क्यों पहन रखा है? बोलो, जवाब दो। वो सर, उन्होंने खुद मुझे पहनने के लिए दिया था। मैं अभी बदलती हूँ। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। ज़ाले डर की वजह से हल्की हल्की काँप रही थी। मीर अली शाह उसका बाजू दबोचता है। किस मुंह से माफ़ी मांग रही थी? मेरे इल्म के मुताबिक ग्रेट वुमेन ज़ाले तो गलती पर अपनी माँ से भी माफ़ी नहीं मांगती थी, तो अब कैसे? अपनी माँ के जिक्र पर वो बेबसी नज़र झुकाती है। हैरान होना बेकार था, क्योंकि मीर अली शाह उसके बारे में सब कुछ जानता था। मेरे सामने निगाहें झुकाने से तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तुम्हारी वजह से उस पॉइजन ने मेरी बहन को बहुत तकलीफ़ दी। जानती हो, जब तुम जानबूझकर गार्डन में गई थी, मैं सब देख रहा था। चाहता तो एक पल में तुम्हारे बदले की आग को ठंडा कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? मैं तुम्हारा हर रूप देखना चाहता था। तुम्हें अपने बदले से मतलब था। पॉइजन को जहनी अजियत देने की बजाय तुमने मेरी बहन का इंतखाब किया। मुझे तुम्हारे बाप की मौत का सुनकर तुम पर तरस आया था, मगर उस दिन मेरी वार्निंग के बावजूद तुमने जानबूझकर गार्डन में वो सीन क्रिएट किया था। तब मीर अली शाह के अंदर जो रहम का थोड़ा सा एहसास था, वो ज़ाले के लिए ख़त्म हो गया। तुम्हारा बाप तुम्हारी की गई गलतियों की वजह से मरा था, इसलिए लोगों से बदला लेने की बजाय खुद को संवारो, खुद को बदलो। जानता हूँ मेरी मासूम सी बहन ने यकीनन तुम्हें अपनी दोस्त बना लिया होगा, तभी तो अपना फेवरेट ड्रेस तुम्हें दिया और हमारे साथ शामिल होने की दावत दी। तुम किस मुंह से शामिल हो रही थी? तुम इस काबिल नहीं कि मीर अली शाह और उसकी फैमिली की खुशियों में शामिल हो सको, इसलिए दफ़ा हो जाओ, हमारी ज़िंदगियों से दूर चली जाओ। सुना तुमने ज़ाले, जाओ यहाँ से। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।